سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان بوتل ہاتھ میں لیے دیوار کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور بولا، بہاری نے شراب کی یہ بوتل بھیجی ہے۔ ادھیڑ عمر کا ہندو پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ شیر خان 2 قدم چل کر اس کے قریب آ گیا اور بولا، میں اس مسلمان عورت کا بھائی ہوں جس کو تم اٹھا کر یہاں لائے ہو۔ ادھیڑ عمر ہندو نے گھبرا کر بہاری کو آواز دی۔ شیر خان نے کہا، بہاری تمہاری آواز نہیں سن سکتا، وہ مر چکا ہے، میں نے اسے مار دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس آدمی نے پلک جھپکنے میں دھوتی کے ڈب میں سے چاقو نکال کر اس کا بٹن دبایا اور چاقو کھل گیا۔ یہ کمانڈو چاقو تھا۔ اس نے کہا، تمہاری موت تمہیں اپنی بہن کے پاس لے آئی ہے۔ آدمی اناڑی تھا۔ کسی خاص زاویے سے شیر خان پر وار کرنے کی بجائے اس نے بالکل سامنے سے شیر خان پر وار کر دیا۔ اس اناڑیوں والے وار کو بچانا شیر خان کے لیے بڑی معمولی بات تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس آدمی کی چاقو والی کلائی شیر خان کے پنجے کی گرفت میں تھی۔ شیر خان نے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ چاقو اس آدمی کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا گرا۔ باہر سے آتی آوازیں سن کر کوٹری میں جو عورت تھی وہ دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شیر خان اس کافر کو آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، مگر اس کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے صرف اتنا ہی کیا کہ اس کے سر پر پیچھے سے ایک خاص جگہ پر زوردار ہاتھ مارا۔ وہ شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شیر خان نے چاقو اٹھایا، اسے بند کر کے جیب میں رکھا اور عورت کے پاس جا کر کہا، گھبراؤ نہیں بہن، میں مسلمان ہوں، مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ تم کہاں رہتی ہو؟ میں خود اس شہر میں اجنبی ہوں، تم جہاں کہو گی میں تمہیں وہاں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عورت کی عمر 30 برس سے اوپر لگتی تھی، رنگ سانولا تھا، اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ شیر خان کو اپنا نجات دہندہ جان کر اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، بھائی تم میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہو، تم نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا۔ شیر خان نے کہا، بی بی مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں چھوڑ دوں جہاں تم اپنے بھائی بہنوں کے پاس پہنچ سکو۔ عورت نے کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ عورت نے چادر اوڑھی اور شیر خان کے ساتھ جنگل میں ایک طرف چل پڑی۔ شیر خان خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے مزید اس عورت سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ حقیقت میں اسے اپنی پڑی ہوئی تھی اور وہ خود وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کو اس کے گھر پہنچانا ضروری تھا۔ غصے کی حالت میں وہ ایک کافر کا خون بھی کر چکا تھا، لیکن اگر وہ بہاری کو ہلاک نہ کرتا تو اس عورت کو بچا کر لے جانا مشکل تھا۔ عورت بھی خاموشی سے شیر خان کے ذرا آگے آگے چل رہی تھی۔ 1-2 فرلانگ چلنے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور کھیت آ گئے۔ کھیتوں کی دوسری طرف کچھ مکان نظر آ رہے تھے۔ عورت نے ان مکانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں ہمارا مکان ہے۔ کھیتوں کے پار خالی جگہ پر چند ایک منزلہ مکان بنے ہوئے تھے۔ شیر خان چاروں اطراف ماحول کا جائزہ لیتا اس عورت کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے اپنا خطرہ تھا کہ کہیں اس طرف بھی پولیس اس کی تلاش میں موجود نہ ہو، مگر ان مکانوں کے آس پاس کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ عورت ایک مکان کے پاس آ کر تیز تیز چلنے لگی، پھر دوڑ کر مکان کے بند دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ نازی نازی دروازہ کھولو، میں ہوں حشمت۔ شیر خان ایک طرف ہو کر کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مکان کا دروازہ ایک دم سے کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت جو نکرانی لگتی تھی نمودار ہوئی۔ دونوں بے اختیار ہو کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں اور دونوں رونے لگیں۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر اس عورت سے کہا، بی بی تم اپنے گھر پہنچ گئی ہو، میں اب جاتا ہوں۔ عورت نے، جس نے اپنا نام حشمت بتایا تھا، شیر خان کو ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی جان میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گی، اندر آ جائیں۔ اور وہ عورت نکرانی کے ساتھ جلدی سے مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ شیر خان بھی تکلف میں آ کر مکان کے اندر چلا گیا۔ سامنے چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا۔ حشمت نے چادر تخت پوش پر ڈالتے ہوئے نوکرانی سے پوچھا، میرا بھائی رجب علی کہاں ہے؟ نوکرانی نے کہا، وہ اور احمد علی صبح سے تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ عورت حشمت نے شیر خان سے کہا، اب تم بھی میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہیں اپنے بھائیوں سے ملائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ عورت اپنے بھائیوں کو اس بات کا ثبوت مہیا کرنا چاہتی ہے کہ اسے جو ہندو بدماش اغوا کر کے لے گئے تھے وہ شیر خان کی مدد سے اپنی عزت بچا کر ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر وہ زیادہ دیر وہاں رکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے بھائی پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، مجھے جلدی جانا ہے۔ عورت حشمت نے کہا، وہ لوگ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، آپ اندر چل کر بیٹھیں۔ پھر اس نے نوکرانی سے کہا، نازی میرے بھائی کے لیے چائے بناؤ جلدی۔ شیر خان وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے نکل کر اسے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ وہ یہ سوچ کر اندر کمرے میں آ گیا کہ اس عورت کے بھائی مسلمان ہیں اور وہ شیر خان کے احسان مند بھی ہوں گے، شاید ان کے ذریعے جموں کشمیر پہنچنے کا کوئی سبب پیدا ہو جائے۔ یہ درمیانے درجے کی فیملی تھی۔ کمرے میں فرش پر دری بچھی ہوئی تھی، 3-4 کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا۔
عورت حشمت بھی اندر آ گئی۔ شیر خان کرسی پر بیٹھ گیا۔ حشمت سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ شیر خان نے پوچھا، یہ کافر تمہیں کیوں اٹھا کر لے گئے تھے؟ کیا ان کے ساتھ تمہارے بھائیوں کی کوئی دشمنی ہے؟ حشمت کہنے لگی، بھائی جان کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ راشٹریہ سیوک سنگھ کے ہندوؤں نے یہاں کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ میرے دونوں بھائیوں رجب علی اور احمد علی کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ ہندوؤں نے ان کی دکان کو آگ لگا دی اور کئی بار ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا۔ کچھ مسلمان تو یہاں سے دلی میرٹھ کی طرف ہجرت کر گئے، مگر میرے بھائیوں نے سیوک سنگھ کے گنڈوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ مگر حکومت ہندوؤں کی ہے۔ دونوں بھائی پھر بھی ڈٹے رہے۔ آج صبح صبح میں بستر سے اٹھ کر چائے بنانے کچن میں گئی تو دو ہندو گنڈوں نے اچانک مجھے دبوچ لیا اور میری ناک پر گیلا رومال رکھ کر دبایا۔ میں نے 2-4 سانسیں لیں اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس سے آگے کے واقعات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ اتنے میں حشمت بی بی کے دونوں بھائی رجب علی اور احمد علی بھی آ گئے۔ دونوں نوجوان تھے۔ احمد علی بڑا تھا اور مضبوط جسم والا تھا۔ بہن کو دیکھ کر انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور پھر شیر خان کی طرف گھور کر دیکھا اور بہن سے پوچھا، تمہارے ساتھ برا سلوک تو نہیں ہوا؟ حشمت نے شیر خان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر میرا یہ بھائی عین وقت پر آ کر میری مدد نہ کرتا تو میری عزت برباد ہو جاتی۔ احمد علی نے شیر خان کو گھور کر دیکھا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ شیر خان نے آہستہ سے کہا، میرا نام شکیل ہے، مجھے لدھیانے جانا تھا، ٹرین نہ پکڑ سکا، لاری بھی اس وقت کوئی نہیں جاتی تھی، سوچا دوسری سڑک پر سے کوئی گزرتی ہوئی لاری یا بس پکڑ لوں گا۔ جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ تمہاری بہن کی سیسیوں کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کے بعد شیر خان نے ساری داستان بیان کر دی، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ اس نے دوسرے ہندو گنڈے بہاری کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا کہ وہ بھاگ گیا تھا۔ احمد علی بولا، شکیل بھائی، تم نے ہم پر ہمارے خاندان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، شاید اس کا بدلہ ہم ساری زندگی نہ اتار سکیں۔ شیر خان بولا، میں نے اپنی ایک مسلمان بہن کی عزت بچائی ہے، یہ میرا دینی فرض بھی تھا۔ حشمت کے دونوں بھائی رجب علی اور احمد علی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رجب علی کہنے لگا، ہم نے سیوک سنگھ والوں کا ایک ایک اڈا چھان مارا تھا، مگر جب تم ہمیں کہیں نظر نہ آئیں تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر ہم سیوک سنگھ کے گنڈوں کے ہیڈ کوارٹر کو بموں سے اڑا دیں گے، خود بھی اڑ جائیں گے اور ان کو بھی اڑا دیں گے۔ احمد علی بولا، ہم دستی بم لینے گھر پر آئے تھے کہ تم نظر آ گئیں، خدا کا شکر ہے کہ ہماری بہن خیریت سے گھر واپس آ گئی۔ اتنے میں ملازمہ نے چائے لا کر رکھ دی۔ حشمت نے اسے کہا، نازی بسکٹ بھی لاؤ۔ احمد علی نے صدری کی جیب میں سے پیسے نکال کر کہا، بازار سے کچھ برفی اور گلاب جامن لے آؤ۔ شیر خان نے کہا، نہیں نہیں احمد بھائی، مجھے ڈاکٹروں نے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہوا ہے، میں 1-2 بسکٹ کھا لوں گا۔ شکیل بھائی، آپ لدھیانے میں کیا کرتے ہیں؟ کہیں ملازم ہیں یا اپنا کاروبار ہے؟ شیر خان نے جواب دیا، پلاسٹک کے سامان کی چھوٹی سی دکان ہے، مال لینے کے سلسلے میں اکثر دلی میرٹھ امبالے کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ نوکرانی نے پلیٹ میں بسکٹ لا کر رکھ دیے۔ اتنے میں ایک 15-16 سالہ لڑکا دوڑتا ہوا اندر آیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ آتے ہی بولا، ماموں، منگل داس کا بھائی بہاری قتل ہو گیا ہے، اس کی لاش جنگل میں پڑی ملی ہے، ان لوگوں نے تمہارے خلاف تھانے میں رپورٹ لکھوا دی ہے۔ احمد علی اور رجب علی اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہن حشمت سے کہا، اپا تم برقع پہن کر فوراً یہاں سے سیدھی اسٹیشن پر جاؤ اور دلی جانے والی کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کر سوار ہو کر دلی خالہ کے یہاں پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے لڑکے کو جو پیغام لے کر آیا تھا کہا، بوبی تم آپی کے ساتھ اسٹیشن پر جاؤ۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں کو اسی قسم کی ہنگامی حالات کی عادت ہو چکی ہے۔ حشمت بی بی نے اسی وقت دوسرے کمرے میں جا کر سفید پرانا برقع پہنا اور لڑکے کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شیر خان نے سوچا کہ اسے بھی وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ پولیس اس مکان کی طرف آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہندو گنڈا جس کو شیر خان نے سر پر مکہ مار کر بے ہوش کیا تھا پولیس کے ساتھ ہی ہو، وہ تو شیر خان کو پہچان لے گا۔ احمد علی نے شیر خان سے کہا، شکیل بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ شیر خان بولا، میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، میں لاری اڈے کی طرف جاتا ہوں۔ احمد علی سمجھدار آدمی تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جس ہندو گنڈے کے بارے میں شیر خان نے کہا تھا کہ وہ بھاگ گیا تھا، اصل میں اسے شیر خان نے قتل کر دیا تھا اور وہ بہاری ہی تھا۔ احمد علی نے کہا، شکیل بھائی اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ بہاری گنڈا تمہارے ہاتھوں قتل ہوا ہے، یوں تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے، بہتر یہی ہے کہ ابھی تم ہمارے ساتھ ہی ایک محفوظ جگہ پر چلے جاؤ، موقع پا کر ہم تمہیں خود لدھیانے پہنچا آئیں گے۔ شیر خان الجھن میں پھنس گیا تھا۔ رجب علی نے شیر خان سے کہا، آ جاؤ شکیل بھائی، پولیس آ گئی تو ہم سب مارے جائیں گے، اور وہ شیر خان کو ساتھ لے کر مکان کے پچھلے کمرے کی کھڑکی سے کود کر کھیتوں میں دوڑ پڑے۔ شیر خان بھی ان کے ساتھ دوڑ ہی رہا تھا۔ دوسرے ہندو گنڈے سے چھینا ہوا کمانڈو چاقو شیر خان کی جیب میں تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ مٹی کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ ایک کچے راستے پر آ گئے، یہاں وہ تیز تیز چلنے لگے۔ آگے ایک پکی مگر چھوٹی سڑک آ گئی، یہاں وہ سانس لینے کے لیے رک گئے۔ رجب علی بولا، احمد بھائی یہاں سے ہمیں کوئی سواری مل سکتی ہے؟
احمد علی بولا، ہم رک نہیں سکتے، چلتے چلو، راستے میں کوئی ٹیکسی رکشا مل گیا تو ٹھیک ہے۔ پکی سڑک کی دونوں جانب کھیتوں میں اونچی فصل کھڑی تھی۔ کھیت ختم ہو گئے تو بائیں جانب ایک اجاڑ سا میدان اور دائیں جانب ریل کی پٹڑی آ گئی۔ ریل کی پٹڑی کو کراس کر کے وہ دوسری جانب اتر گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک خشک برساتی نالہ آ گیا جس کے اوپر پل بنا ہوا تھا۔ پل پر سے ہو کر یہ لوگ دوسری طرف آ گئے۔ کچھ دور کسی کالونی کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ کھیتوں میں ایک جگہ احمد علی نے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی رجب علی سے کہا، راجو، فوراً مرزا صاحب کے گھر جاؤ اور انہیں ہمارے بارے میں بیان کرو کہ ہمیں ان کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ رجب علی ابھی جاتا ہوں کہہ کر آبادی کے مکانوں کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے چادر سے اپنا جسم ڈھانپ رکھا تھا اور بغل میں ایک گٹھڑی سی تھی۔ آتے ہی وہ شیر خان اور احمد علی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مرزا صاحب گھر پر ہی ہیں، آ جاؤ بھیا، مگر یہ چادریں جسم پر لپیٹ لو۔ انہوں نے چادریں اچھی طرح سے اپنے جسموں کے گرد لپیٹ لیں اور آبادی کے مکانوں کی طرف چلنے لگے۔ مرزا صاحب کا مکان آبادی کے دوسرے کنارے پر کھیتوں کے پاس تھا۔ 2 منزلہ پرانے ٹائپ کا مکان تھا۔ باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ صحن میں مورغ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ احمد علی نے شیر خان سے کہا، مرزا صاحب ہماری جماعت کے آدمی ہیں، مگر یہ راز سوائے ہمارے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اوپر سے انہوں نے راشٹریہ سیوک سنگھ والوں کے ساتھ بھی تعلقات بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ مکان کے ایک نیم روشن چھوٹے سے کمرے میں ادھیڑ عمر کا ایک سانولا سا آدمی چارپائی پر بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ احمد علی، رجب علی اور شیر خان اندر داخل ہو گئے۔ اس آدمی نے شیر خان کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ صاحب کون ہے احمد علی؟ احمد علی بولا، مرزا صاحب ابھی بتاتا ہوں۔ وہ تینوں چارپائی کے سامنے رکھے ہوئے مونڈوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد احمد علی نے مرزا صاحب کو شیر خان کے بارے میں بتایا کہ ان کا نام شکیل میاں ہے اور انہوں نے ہی ہماری بہن کو منگل داس اور بہاڑی گنڈوں کے جنگل سے نکال کر گھر پہنچایا تھا۔ مرزا صاحب نے پوچھا، اور بہاڑی کو کس نے قتل کیا تھا؟ احمد علی نے کہا، اس بارے میں شکیل بھائی ہی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہاڑی جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مرزا صاحب نے شیر خان کی طرف دیکھا اور کہا، شکیل بیٹا، جو حقیقت ہے بیان کر دو، یہاں ہم سب اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ شیر خان سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ہی بہاڑی کا خون کیا ہے۔ ان سے یہ بات چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے کہا، حقیقت یہی ہے مرزا صاحب کہ میں نے ہی اس ہندو غنڈے بہاڑی کو قتل کیا تھا۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو میرے لیے حشمت بی بی کی عزت بچانی مشکل ہو سکتی تھی۔ مرزا صاحب نے ہوکی کا کش لے کر کہا، تم بہادر اور دلیر آدمی ہو، ہمیں تمہاری قدر ہے۔ پھر انہوں نے احمد علی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، حشمت بیٹی کہاں ہے اس وقت؟ احمد علی نے کہا، اسے میں نے بوبی کے ساتھ اسٹیشن پر بھیج دیا ہے، وہ کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر دلی روانہ ہو جائے گی۔ ٹھیک کیا، مرزا صاحب بولے۔ رجب علی کہنے لگا، منگل داس غنڈے نے ہمارے خلاف بہاڑی کے قتل کے الزام میں پرچہ درج کرایا ہے۔ پرچہ درج کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ مرزا صاحب بولے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بہاڑی کو تم میں سے کسی نے قتل کیا ہے؟ احمد علی نے کہا، مگر مرزا صاحب یہ ان ہندو غنڈوں کی حکومت ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ حکومت پر چھائی ہوئی ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے کش لے کر کہا، تم لوگ روپوش ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ رجب علی نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں منگل داس کا بھی کام تمام کر دینا چاہیے۔ یہ شخص مسلمانوں کا جانی دشمن اور امبالے میں RSS کے کنڈوں کا لیڈر ہے۔ مرزا صاحب بولے، نہیں نہیں برخوردار، اس طرح حالات اور خراب ہو جائیں گے، ہمیں عقل سے کام لے کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ شیر خان خاموش بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب مرزا صاحب نے اپنی بات ختم کی تو اس نے مرزا صاحب سے کہا، میرا لدھیانے واپس جانا بہت ضروری ہے، وہاں میرا سارا کاروبار ہے، مجھے کسی طرح سے یہاں سے نکال دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ احمد علی نے مرزا صاحب سے کہا، شکیل بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ مرزا صاحب کہنے لگے، تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے شیر خان کی طرف دیکھا اور بولے، عزیز من، آج کا دن یہاں گزار لو، رات کو تمہارے لدھیانے پہنچنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے، لیکن تمہیں اپنا حلیہ بدل کر یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ دوسرے غنڈے نے، جس کا نام منگل داس ہے، تمہیں دیکھا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم نے ہی بہاڑی کو قتل کیا تھا۔ شیر خان کے لیے بظاہر یہ کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ واردات اس کے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے مرزا صاحب کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے کہا، آپ جس طرح کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امبالے میں سے کسی لاری یا ٹرین میں سوار نہ ہوں، کیونکہ یہاں ان جگہوں پر پولیس ضرور موجود ہوگی۔ مرزا صاحب بولے، یہ میں بھی جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، تمہیں بڑی حفاظت کے ساتھ امبالے سے نکال دیا جائے گا۔ دن کا باقی کا حصہ شیر خان نے اسی مکان میں گزارا۔ جب رات ہو گئی تو مرزا صاحب نے شیر خان سے کہا، شکیل میاں، ہمارے آدمیوں نے ہمیں جو خبر دی ہے اس کے مطابق اس کالونی کے باہر بھی پولیس اور CID موجود ہے۔ احمد علی بھی وہاں موجود تھا اور کہنے لگا،
میرا خیال ہے شکیل کو سادھو بن کر یہاں سے نکلنا چاہیے، دوسرا کوئی بھی حلیہ مناسب نہیں رہے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مرزا صاحب نے کہا۔ شیر خان بولا، لیکن سادھوؤں والا لباس اور وگ وغیرہ کہاں سے آئے گی؟ احمد علی نے جواب دیا، اس کی تم فکر نہ کرو، سب انتظام ہو جائے گا۔ مرزا صاحب نے اسی وقت ایک خاص آدمی کو دوڑا دیا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد ایک گٹھڑی بغل میں دبائے واپس آ گیا۔ اس گٹھڑی میں سادھوؤں والا زرد لمبا چولا، ترشول، سر پر لگانے کے لیے لمبے بالوں کی وگ اور ماتھے پر لگانے والا تلک کی ڈبیا سب کچھ موجود تھا۔ آدھی رات شروع ہوتے ہی شیر خان نے اپنا بھیس تبدیل کر لیا، زرد رنگ کا لمبا چولا پہن لیا، سر پر وگ لگا لی، ماتھے پر تلک لگا لیا، گلے میں منکوں کی مالا ڈال لی اور پورا سادھو بن گیا۔ مرزا صاحب اور احمد علی اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس حلیے میں تمہیں کوئی نہیں پہچان سکے گا، مرزا صاحب بولے۔ شکیل میاں، تمہاری پتلون، قمیض اور بوٹ وغیرہ ایک الگ گٹھڑی میں تمہارے ساتھ جو آدمی جائے گا اس کے پاس موجود ہوں گے۔ محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد تم سادھوؤں والے کپڑے اتار کر اپنے کپڑے پہن لو گے۔ اتنے میں وہاں ایک اور آدمی آ گیا، دبلا پتلا سا تھا۔ اس نے کھدر کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور سر پر پرانی گاندھی کیپ تھی۔ مرزا صاحب نے شیر خان سے کہا، یہ آدمی تمہارے ساتھ جائے گا۔ پھر انہوں نے آنے والے آدمی سے پوچھا، شاہ جی باہر کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کھدرپوش آدمی بولا، مرزا جی صورتحال یہ ہے کہ لدھیانہ جالندھر کی طرف جی ٹی روڈ پر پولیس جگہ جگہ چیکنگ کر رہی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی پولیس کے علاوہ CID کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ احمد علی بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے نواب سے پوچھا، شاہ جی تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا، میری رائے میں شکیل بھائی کو ان حالات میں لدھیانے کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ مرزا صاحب نے پوچھا۔ شاہ جی بولے، میرے خیال میں انہیں یہاں سے میرٹھ یا دلی کی طرف نکل جانا چاہیے اور وہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز لدھیانہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ احمد علی نے کہا، لیکن میرٹھ یا دلی جانے کے لیے بھی ان کا ریلوے اسٹیشن پر جانا ضروری ہے اور وہاں پولیس موجود ہے۔ شاہ جی کہنے لگے، اس کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس وقت رات کے اندھیرے میں انہیں اپنے گاؤں لے جاؤں گا، وہاں یہ رات رہیں گے۔ دوسرے دن میں انہیں یکے میں بٹھا کر امبالے سے آگے دلی کی طرف کرت گڑھ کے اسٹیشن پر لے جاؤں گا۔ وہاں دلی جانے والی پیسنجر ٹرین کھڑی ہوتی ہے، شکیل بھائی کو میں اسی میں بٹھا دوں گا، آگے ان کی مرضی ہے، چاہے میرٹھ اتر جائیں یا سیدھا دلی چلے جائیں۔ مرزا صاحب نے شیر خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، شکیل میاں میرے خیال میں یہ تجویز بڑی معقول ہے اور ان حالات میں اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم میرٹھ اترنے کی بجائے سیدھا دلی کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہ بڑا شہر ہے، وہاں سے تمہیں لدھیانے کی فلائٹ بھی آسانی سے مل جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ شیر خان کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ احمد علی نے کہا، پیسوں کی تم فکر نہ کرنا۔ پھر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر شیر خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس حقیر سی رقم کو قبول کرو، ہم تمہاری بہت خدمت کرنا چاہتے تھے مگر تم نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ شیر خان نے کہا، میرے پاس پیسے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ احمد علی بولا، شکیل بھائی اگر تم نے اس چھوٹی سی رقم کو قبول نہ کیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر یہ لفافہ اپنے پاس رکھ لو۔ شیر خان پیسے نہیں لینا چاہتا تھا مگر ان لوگوں نے زبردستی اس کے لمبے سادھوؤں والے کرتے کی جیب میں لفافہ ڈال دیا۔ جو آدمی وہاں آیا تھا اور جس کو سب لوگ شاہ جی کہہ کر بلاتے تھے، اس نے کہا، میرا خیال ہے اب شکیل بھائی کو میرے ساتھ نکل چلنا چاہیے، یہ وقت فرار کے لیے بڑا مناسب ہے۔ احمد علی شیر خان کو گلے لگ کر ملا۔ رجب علی بھی دوسرے کمرے سے آ گیا، اس نے بھی شیر خان کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، بھائی جان آپ کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ شیر خان نے کہا، ایسی بات نہ کہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا دینی فرض انجام دیا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شیر خان نے سب سے ہاتھ ملایا، خدا حافظ کہا اور شاہ جی کے ساتھ سادھوؤں والے حلیے میں ترشول ہاتھ میں پکڑے مرزا صاحب کے مکان سے باہر نکل آیا۔ باہر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاہ جی شیر خان کے کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھڑی بغل میں دبائے آگے آگے چل رہے تھے، شیر خان اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ امبالے کی اس مضافاتی کالونی سے نکلنے کے بعد اندھیرے میں وہ ایک طرف کھیتوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کھیت کافی دور تک چلے گئے تھے، کھیتوں کے آگے میدان سا شروع ہو گیا۔ ایک کتا بھونکتا ہوا ایک طرف کو بھاگ گیا۔ شیر خان نے شاہ جی سے پوچھا، آپ کا گاؤں یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ شاہ جی نے کہا، 6-7 کوس کے فاصلے پر ہے، اب تھک تو نہیں جائیں گے؟ اس آدمی کو کیا معلوم کہ شیر خان کس مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ تو اسے پلاسٹک کا کاروبار کرنے والا ایک عام دکاندار ہی سمجھ رہا تھا۔ شیر خان نے جواب دیا، میں بالکل نہیں تھکوں گا، مجھے پیدل چلنے کی بڑی عادت ہے۔ شاہ جی شیر خان کو رات کے اندھیرے میں ویران علاقوں میں لے جا رہے تھے۔ رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں کسی جگہ روشنی نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں کے باہر ایک طرف چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ کوٹھڑی کے باہر درخت کے نیچے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔
پاس ہی ایک یکا اپنے بموں کے دونوں بانس اوپر کو اٹھائے کھڑا تھا۔ شاہ جی شیر خان کو اس کوٹری کے پاس لے آئے اور کہنے لگے، ہم دن نکلنے سے پہلے پہلے اس یکے میں بیٹھ کر یہاں سے چل دیں گے۔ آپ 1 ڈیڑھ گھنٹہ سو جائیں تو آپ تازہ دم ہو جائیں گے، میں آپ کو جگا دوں گا۔ شاہ جی شیر خان کو کوٹری کے باہر چھوڑ کر چلے گئے۔ کوٹری کا آدھا دروازہ کھلا تھا۔ شیر خان کوٹری کے اندر چلا گیا۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ شیر خان نے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، اندر ایک خالی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں خدا کے حضور دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ پاک مجھے خیر خیریت سے کشمیر پہنچا دے، تاکہ میں اپنے کشمیری مجاہدین بھائیوں کی شانہ بشانہ بھارتی فوج کے خلاف جہاد میں حصہ لے سکوں۔ اگرچہ شیر خان کافی پیدل چلنے کی وجہ سے تھک گیا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ابھی تک وہ خطرے کی حدود سے باہر نہیں نکلا تھا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں ہر قسم کے خیال آ رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ کمانڈو چاقو اس نے احمد علی اور رجب علی کے گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے شیر خان کو جو لفافہ دیا تھا، شیر خان نے اسے بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کتنی رقم ہے۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر گیا۔ اسے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر جلدی سے کوٹری کے دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر دیکھا۔ تاروں کی دھندلی روشنی میں اسے کوئی آدمی آتا نظر آیا، مگر یہ آدمی شاہ جی ہی تھے۔ اس نے کوٹری میں آ کر شیر خان کو آواز دی، شکیل بھائی جاگ رہے ہو؟ شیر خان اس دوران چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا، جاگ رہا ہوں شاہ جی، کب چلنا ہے؟ شاہ جی نے کہا، یکا جوتنے لگا ہوں، اس کے بعد چل پڑیں گے۔ یکے کے آگے گھوڑے کو جوتنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ شیر خان کوٹری کے باہر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب یکا تیار ہو گیا تو دونوں اس میں سوار ہوئے اور یکا کھیتوں میں ایک طرف چل پڑا۔ ان کی منزل امبالے سے آگے میرٹھ کی جانب کرت گڑھ نام کا کوئی اسٹیشن تھا۔ کچے راستے پر آ کر یکے کی رفتار شاہ جی نے تیز کر دی۔ وہ پھٹ رہی تھی جب دور سے کرت گڑھ اسٹیشن کے سگنل کی سرخ روشنی نظر آنے لگی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد امرتسر سے دلی جانے والی پیسنجر ٹرین یہاں آ کر ٹھہرتی ہے۔ تم دلی ہی چلے جاؤ تو بہتر ہوگا، شیر خان نے کہا۔ میں بھی دلی جانے کی سوچ رہا ہوں۔ یکا کرت گڑھ اسٹیشن کے باہر ایک طرف رک گیا۔ میں ٹکٹ لے کر ابھی آتا ہوں، شیر خان نے کہا۔ مجھ سے پیسے لیتے جائیں، شاہ جی بولا، میرے پاس ہیں۔ اگرچہ بھارت میں ریل میں سفر کرتے ہوئے سادھو سنیاسی لوگ ٹکٹ نہیں خریدتے اور انہیں بلا ٹکٹ سفر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے باوجود شیر خان ٹکٹ خرید کر سفر کرنا چاہتا تھا۔ وہ خواہ کی مشکل میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ شاہ جی ٹکٹ لے کر آ گئے۔ اسے شیر خان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، خدا حافظ بھائی، اپنا خیال رکھنا، یہ دلی تک کا ٹکٹ ہے۔ شاہ جی نے شیر خان سے ہاتھ ملایا، خدا حافظ کہا اور یکی کو لے کر واپس چل پڑے۔ شیر خان اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ معمولی سا دیہاتی اسٹیشن تھا۔ رات کے سناٹے میں پلیٹ فارم دور تک خالی پڑا تھا۔ شیر خان کو ایسے لگا جیسے اس اسٹیشن پر کبھی کوئی گاڑی نہیں آئی، لیکن آخر ریلوے اسٹیشن تھا اور شاہ جی کے علاوہ مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ دلی جانے والی پیسنجر ٹرین یہاں آ کر تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے۔ پلیٹ فارم پر بیٹھے بیٹھے اچانک شیر خان کو خیال آ گیا کہ شاہ جی اپنے ساتھ اس کے جو کپڑے گٹری میں باندھ کر ساتھ چلے تھے وہ انہیں دینے یاد نہیں رہے۔ شیر خان کو بھی اس افراتفری میں اپنے کپڑوں کا خیال نہیں آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سادھوؤں کے بیس میں ہی اب دلی تک سفر کرنا تھا۔ آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو گئی کہ دور سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ اس دوران پلیٹ فارم پر کوئی دوسرا مسافر بھی نہیں آیا تھا، صرف شیر خان ہی ایک مسافر تھا۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی کسی جانب سے ایک آدمی نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ سبز روشنی والی لالٹین تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک پیسنجر ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر ٹھہر گئی۔ ٹرین مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ اکثر مسافر سو رہے تھے۔ شیر خان ایک ڈبے میں داخل ہو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹرین بمشکل 1 منٹ کے لیے رکی اور پھر چل پڑی۔ دن نکل آیا تھا جب ٹرین میرٹھ پہنچی۔ شیر خان سادھو کے بھیس میں اپنے ڈبے میں ہی بیٹھا تھا۔ میرٹھ کے اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ ریلوے پولیس کے 2-4 سپاہی بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف ملٹری پولیس کے 2 جوان بھی اسے دکھائی دیے۔ ٹرین کافی دیر رکی رہی۔ ڈبے میں اور مسافر داخل ہو گئے۔ ڈبہ مسافروں سے بھر گیا۔ ٹرین خدا خدا کر کے چلی تو شیر خان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آگے بڑا اسٹیشن دلی ہی تھا۔ ٹرین ہر چھوٹے اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ دن کے 12 بج چکے تھے جب شیر خان دلی پہنچا۔ اسٹیشن سے وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ اس نے اسٹیشن کے باہر آتے ہی ایک خالی رکشہ لیا اور ڈرائیور سے ایک خاص علاقے میں جانے کے لیے کہا۔ اس علاقے کا ہم یہاں نام نہیں بتائیں گے۔ وہاں ان کی تنظیم کا ایک خاص آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی اسے گھر پر ہی مل گیا۔ شیر خان نے وہاں پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سادھوؤں والا لباس اتار کر منہ ہاتھ دھویا اور پتلون بشرٹ پہن لی۔ اس کی تنظیم کے آدمی کا اصلی نام بھی ہم بعض مصلحتوں کی وجہ سے نہیں لکھیں گے، آپ اس کا نام خالد رکھ لیں۔ دونوں مجاہدوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد شیر خان کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ کشمیر پہنچنے کے لیے سب سے محفوظ ذریعہ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ خالد کہنے لگا، شیر خان،
سب سے محفوظ ذریعہ تو ہوائی جہاز ہی ہو سکتا ہے۔ ٹرین کا سفر ایک تو لمبا ہے، دوسرے راستے میں جگہ جگہ چیکنگ کا خطرہ ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم یہاں سے سری نگر کی فلائٹ میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کر سوار ہو جاؤ۔ فرسٹ کلاس میں تم زیادہ محفوظ ہوگے۔ شیر خان کو یہ تجویز بڑی مناسب محسوس ہوئی۔ دلی سے سری نگر تک کی فلائٹ میں سیٹ بک کرانے کے لیے اسے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران وہ اپنے مجاہد ساتھی خالد کے مکان پر ہی رہا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے دلی سے سری نگر کی فلائٹ میں سیٹ مل گئی۔ یہ فرسٹ کلاس کی سیٹ تھی۔ شیر خان بغیر کسی پریشانی کے سری نگر پہنچ گیا۔ یہاں سے وہ اپنے ساتھی مجاہدوں کے ٹھکانے پر آ گیا۔ کمانڈو ارسلان سے بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں پرانے کمانڈو دوست بڑی گرمجوشی سے ملے تھے۔ ایک دوسرے کی حالات پوچھے اور نمکین چائے کی پیالیاں لے کر ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شیر خان نے پوچھا، کافی دنوں تک کشمیر کے محاذ سے دور رہا ہوں، لیکن اخباروں میں مجھے اپنے مجاہدین کی سرگرمیوں کا کچھ نہ کچھ حال احوال معلوم ہو جاتا تھا۔ کمانڈو ارسلان نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، شیر خان، تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو۔ ہمیں اس وقت تمہاری سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ شیر خان نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا اہم مشن ہے؟ ارسلان نے کہا، ہاں ایسی ہی بات ہے، تم چائے ختم کر لو، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔